پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرشتے انہیں حساب کی جگہ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی جزا کی طرف لوٹائیں گے جو ان کے تمام امور کا حقیقی مالک ہے۔ اے لوگو سن لو، قیامت کے دن بندوں کے درمیان اسی کا فیصلہ نافذ ہے، کسی اور کا کوئی فیصلہ کسی بھی طرح نافذ نہیں ہو سکتا، اور وہ انتہائی قلیل مدت میں تمام مخلوق کا حساب کرنے والا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اعمال کا حساب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب لینا ہے تو عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ حساب کے معاملے میں جرا ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، کیونکہ انسان راہ آخرت میں تاجر ہے، اس کی عمر اس کا مال و متاع ہے، اس کا نفع اپنی زندگی کو عبادات اور نیک اعمال میں صرف کرنا ہے، اور اس کا نقصان گناہوں اور معاصی میں زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کے نفس اس تجارت میں اس کا شریک ہے، اور نفس اگرچہ نیکی اور برائی دونوں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ نیکی کے مقابلے میں گناہوں اور نفسانی خواہشات کی طرف زیادہ مائل اور متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ رات سوتے وقت ایک گھڑی مقرر کرے تاکہ وہ اپنے نفس سے اس دن کا سارا حساب کتاب لے سکے، اور جس طرح کاروبار میں شریک شخص سے حساب کرتے وقت انتہائی احتیاط اور مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ حساب کرتے ہوئے بہت سی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نفس بڑا مکار اور ہیلہ ساز ہے۔ وہ اپنی خواہش کو انسان کے سامنے اطاعت کی شکل میں پیش کرتا ہے تاکہ انسان اسے بھی نفع شمار کرے، حالانکہ وہ نقصان ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے مباحات تک کا حساب لے کہ یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے کس کے لیے کیا، اور اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اپنے نفس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ انسان کس طرح فارغ ہے کہ وہ اپنے نفس سے حساب نہیں لیتا۔ اگر انسان ہر گناہ پر اپنے گھر میں ایک پتھر بھی رکھتا جائے تو تھوڑے دنوں میں اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے۔ اگر کرامن کاتبین اس انسان سے لکھنے کی مزدوری طلب کریں تو اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ اگر انسان کبھی غفلت میں چند بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، جبکہ سارا دن بےہودہ بکواسات کرتا پھرتا ہے، انہیں شمار نہیں کرتا، اور نہ ہی انہیں شمار کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے سارے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ اس صورتحال کے باوجود یہ سوچنا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے کتنی بے عقلی ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لو۔ اور اپنا محاسبہ کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب رات ہوتی تو اپنے پاؤں پر درے لگاتے اور کہتے کہ بتا تو نے آج کیا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دیوار کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سنا، واہ واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کو تیار رہتا ہے۔